اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شہادت جناب امیر کا تذکرہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 19 رمضان کو جس تلوار سے ابن ملجم ملعون نے سر اقدس جناب امیر کو شگافتہ کیا، یہ کیسی تلوار تھی؟ وہ کہتا ہے میں نے 40 دن تک روز اس تلوار کو زہر میں بجھایا تھا۔ شب 21 رمضان مولا بہت کمزور ہو چکے تھے۔ زہر کے اثر سے جسم اقدس زرد ہو گیا تھا۔ مولا نے اس آخری رات اپنے تمام بیٹے اور بیٹیوں اور ازواج کو بلایا۔ جب سب آ گئے تو آپ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کچھ وصیتیں آپ کر چکے تھے، اپنی قبر کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں۔ اب آپ اپنی وصیتوں کو آگے بڑھا رہے تھے۔ گھر والوں کو بلایا اور سب کا ہاتھ ایک ایک کر کے امام حسن کے ہاتھ میں دیا اور کہا میرے بعد تم سب حسن کی بات ماننا۔ لیکن جب عباس آئے تو حسین کو بلایا اور عباس کا ہاتھ دست حسین میں دیا۔ جب مادر عباس ام البنین نے یہ منظر دیکھا تو ایک دفعہ بی بی نے گریہ شروع کیا۔ علی نے پوچھا کون رو رہا ہے؟ ابھی میں زندہ ہوں۔ شہزادی زینب نے کہا اماں ام البنین گریہ کر رہی ہیں۔ کہا میرے پاس بلاؤ۔ ام البنین تشریف لائیں۔ علی نے سبب گریہ پوچھا۔ کہا مولا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی؟ آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا لیکن میرے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں کیوں دیا؟ علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ام البنین میں نہیں ہوں گا، تم کو پتہ چل جائے گا کہ دست عباس تو ہیں ہی حسین کے لیے۔ ایک بار حسین کو قریب بلایا، کہا اپنا کان میرے ہونٹوں کے قریب لاؤ۔ ایک جملہ کہا، یہ جملہ کوئی دوسرا نہ سن سکا تھا اور حسین نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ ہاں جب کربلا میں عصر عاشور کا وقت تھا، آخری رخصت، حسین جب تشریف لائے ایک مرتبہ بہن کو بلایا اور بلا کے کہا اے بہن زینب ذرا اپنے شانوں سے ردا ہٹانا۔ زینب نے ردا اٹھائی، حسین نے بوسے لینے شروع کیے۔ حسین کہہ رہے ہیں زینب جب بابا کا آخری وقت تھا بابا نے یہی کہا تھا کہ ظاہری طور سے میں کربلا میں نہیں ہوں گا مگر میری زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا، ان بازوؤں میں ریشمہ بندھے گی۔ مولا اس وقت کربلا کو یاد کر رہے تھے اور بات کرتے کرتے ایک مرتبہ مولا نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ ارے زینب نے پوچھا بابا آپ کسے سلام کر رہے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ مجھے لینے آئے ہیں۔ بس زینب و کلثوم حسن و حسین گریہ کناں ہیں۔ ارے ہم یتیم ہو گئے۔ حسنین نے غسل و کفن کا انتظام کیا اور فجر سے پہلے بابا کو دفن کر دیا۔ جب لوگ مسجد میں صبح آئے حسن و حسین سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے اور امام حسین نے جنازہ جناب امیر کو پیچھے سے اٹھایا ہوا تھا اور آگے سے کوئی کاندھا دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا مگر جنازہ اٹھا ہوا تھا۔ حسن نے کہا ایک طرف سے جبرائیل نے دوسری طرف سے میکائیل نے کاندھا دیا تھا۔ ارے میں کہوں جبرائیل اور میکائیل کوفے میں علی کے اور بھی بیٹھے ہیں، کاندھا دے سکتے تھے۔ ارے ذرا کربلا چلو، ایک بے غسل و کفن لاش ہے، بے سر ہے، وارث ہے مگر نہ غسل دے سکتا ہے نہ کفن پہنا سکتا ہے، اس لیے کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ ارے ہم پرسا دیتے ہیں امام حسن کو، حسین و زینب و کلثوم کو کہ آج آپ یتیم ہو گئے، بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔